سر یہ جب آپ پروسیکیوشن میں آئے اور یہ بہت بڑا عہدہ ہے، جب یہاں پر آئے تو آپ نے کیا چیلنجز فیس کیے؟ لائک یہاں پر آپ کو کیا خامیاں نظر آئیں، اس کے بعد آپ نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیے میرا وکالت بہت اچھے میں ٹائم کو فیس کر رہا تھا، میرے بالکل بہت اچھے کیسز تھے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ سسٹم کے اندر ضرورت ہے پروسیکیوشن کو بہتر کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر اگر دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک اس میں سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور دوسرا اس سے قدرے مضبوط ہوتا ہے۔ تو نارمل میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا بندہ جو ہے، جو کمزور ہے، جی سر۔ وہ مدعی بن گیا معاشرے، اور جو تھوڑا سا اس سنیریو میں مضبوط ہے وہ ہمیشہ ایک ایکیوز کے سنیریو میں آتا ہے، وہ مار بھی رہا ہے، وہ نقصان بھی کر رہا ہے، وہ قتل بھی کر رہا ہے۔ تو اسٹیٹ کے بہاف پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں۔ جی تو میں نے اس لیے اس کو ایز اے ٹاسک لیا تھا کہ پروسیکیوشن کے آفیسرز کی کمپیٹنسی میں کسی قسم کا کوئی کوشچن نہیں تھا، صحیح۔ لیکن اس ڈپارٹمنٹ کی اونرشپ کا ایشو تھا، اس ٹیم کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ ایگزیکٹلی۔ تو مجھے موقع ملا تو میں نے کہا کہ زندگی میں کچھ ٹائم مطلب ہم نے مضبوط لوگوں کے بہت کیس کر لیے، مطلب ایز اے ڈیفینس آپ نے زندگی کے 24 سال دیے ہوں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا کام اس کے لیے بھی کرنا چاہیے جس کو صریحاً ضرورت ہے اس وقت، کہ اس کا کیس اگر عدالت میں پریزنٹ ہو تو اس کو یہ یقین ہو کہ اسٹیٹ کے بہاف پہ میرا کیس لڑنے والا وکیل جو ہے وہ پورے طریقے کے ساتھ دوسری طرف کھڑے ہوئے وکیل صاحب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سوری۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ اس کو ایز اے ٹاسک لیا، اور اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے بہت سے چیلنجز لیے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ جیسے فیسیلیٹیشن سینٹرز ہم نے پورے پنجاب میں بنائے ہیں۔ ان فیسیلیٹیشن سینٹرز کا کیا تھا کہ آپ کو ایک آدمی سسٹم اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کا چلان کہاں پڑا ہوا ہے، چلان آیا کیوں نہیں، عدالت میں ہے تو کدھر گیا۔ اب اگر ہمارے پاس درخواست آتی ہے تو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر چلان کو ٹریک کرتا ہے، اگر چلان نہیں آیا ہوتا تو پولیس سے منگواتے ہیں، سینڈ ٹو کورٹ کرتے ہیں، اسکروٹنی کرتے ہیں۔ کسی کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں مل رہی، وہاں سے ایف آئی آر کی کاپی فری آف کاسٹ لے سکتا ہے، 161 کے اسٹیٹمنٹ لے سکتا ہے۔ شگرا بی بی کیس آیا، کراس ورژن ریکارڈ کرنے کے حوالے سے، کاؤنٹر ورژن ریکارڈ کرنے کے حوالے سے، تو آپ ہمارے پاس اپلیکیشن دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر ٹیک اپ کرتے ہیں۔ اوفینسز صحیح نہیں لگے، صحیح، ایڈیشن ڈیلیشن آف اوفینسز کے لیے آپ کو کورٹس میں جانا پڑتا تھا، اب ہمارے پاس اپلیکیشن آتے ہیں، ڈی پی پی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس سے ہم عدالتوں کا بھی لوڈ ہم کام کر رہے ہیں کہ اب آپ کو ایک میڈیکل کی کاپی چاہیے، آپ عدالت میں جاتے ہیں، اب ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کو دے دیں گے، عدالت میں نہیں جانا پڑے گا۔ آپ کا سیکشن ایڈ ڈیلیٹ نہیں اور آپ علاقہ میجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر ہمارے پاس بھیجتا ہے تو ہم خود اپلیکیشن لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ کے اندر یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز کے حوالے سے ہم نے ایک نئی گائیڈ لائن بنائی ہے۔ اس کے مطابق میں نے آگے پروسیکیوشن کے اندر سب سے پہلے کازیشنز ڈھونڈی تھی کہ کازز کیا ہیں جس کی وجہ سے ہماری پروسیکیوشن فیل ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا کاز میں نے جو تلاش کیا، ڈپارٹمنٹس اپنے طور پہ کام کر رہے تھے ایک ہی چھت پنجاب حکومت کے نیچے، لیکن ان کا آپس میں لائزون نہیں تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے مارچ 2024 میں آ کے آئی جی پنجاب کے ساتھ ایک ایس او پی سائن کیا، جس میں ہم نے سٹیج بائی سٹیج پولیس پروسیکیوشن کوآپریشن کا ایک نیا دور جو ہے اس کا سٹارٹ کیا۔ 3 ٹیئرز میں ہم نے اس کو ان کے گروپس بنائے۔ پہلا ٹیئر ہے کنسرن پروسیکیوٹر اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر، سیکنڈ ٹیئر ہے ڈی پی پی ایک ڈسٹرکٹ کا اور کنسرن ہیڈ آف انویسٹیگیشن اس ڈسٹرکٹ کا، تیسرا ٹیئر میرا اور آئی جی صاحب کا۔ اب ہم کرتے یہ ہیں کہ جب ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو ہم نے پولیس کا پول کام سسٹم اور سی ایف ایم ایس جو ہمارا کیس فلو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا۔ ایف آئی آر کٹتی ہے، ہمارے پاس کاپی آ جاتی ہے، ہم پہلے دن ہی ہمارا کنسرنڈ جو پروسیکیوٹر ہے وہ آئی او کو لائن آف انکوائری دیتا ہے کہ آپ نے ان لائنز پہ انکوائری کرنی ہے کہ جو اکارڈنگ ٹو لا جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے ایپیکس کورٹ کی طرف سے اس کو پہلے دن سے وہ فالو کرے۔ جیسے آپ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں تو اس کی ایس او پیز اشتیاق مرزا کیس میں ایپیکس کا سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، تو ہم ان کو لائن آف انکوائری دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج کیسے ریکارڈ کا حصہ بنانی ہے، جس کے پاس ڈی وی آر ہے وہ قبضے میں لینا ہے، 161 کا اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے، اس کی پی ایف ایس اے کروانی ہے تاکہ اس کی ایڈمیزیبلٹی کال کو چیلنج نہ ہو اور یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ یوز کی جا سکے۔ تو اس طرح ہم لائن آف انکوائری کی چلا۔ پھر میں نے یہ کیا کہ پروسیکیوٹرز کی 2 ٹیمز بنا دی ہیں۔ ایک ٹیم پری ٹرائل کام کرتی ہے کہ وہ ریمانڈ میں پیش ہوتی ہے، وہ ریمانڈ فارورڈ کرتی ہے، وہ اسکروٹنی کرتی ہے، وہ پری ٹرائل پروسیڈنگز کرتی، چارج فریم ہونے سے پہلے۔ دوسرا ہمارا ٹرائل پروسیکیوٹر ہیں جو چارج انڈائٹمنٹ ہونے کے بعد وہ ٹیل ججمنٹ اپنا کام، اور ان کو پھر 6 مہینے کا ٹینیور رکھا ہے، 6 مہینے کے بعد وہ ادھر آ جاتے ہیں
اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ 2 فیزز کے اندر ہم نے اس کو تقسیم کر دیا. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب پروسیکیوشن کا ایک تو ورک لوڈ ڈیوائڈ ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ پولیس کا جو یہ کہنا تھا کہ جی ہم جاتے ہیں کنسرن پروسیکیوٹر ملتا نہیں, اب ہمارے وہ پروسیکیوٹرز 9 to 5 ڈی پی پی آفس میں فیسیلیٹیشن سینٹر کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ کمپیوٹرائز سلپ جاری کرنی شروع کر دی ہے. پہلے پولیس والے کہتے تھے جی ہم چلان لے کے وہاں لیتا کوئی نہیں. اب جیسے ہی چلان کاؤنٹر پہ آتا ہے ان کو چٹ جاری ہوتی ہے جس میں حکیم ممتاز جو ڈیسائیڈ کیا تھا اپیکس سپریم کورٹ نے, اس کے مطابق ان کو ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ 3 دن کے اندر آپ کی یہ 9-5 کے اعتراضات ہے آپ نے دور کر کے لانے. ابھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم نے آنریبل چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ڈائریکشن پہ 2017 سے لے کے 24 تک 50,70,000 ایف آئی آر درج ہوئی تھی, جس میں 3,62,000 چلان کبھی پولیس کی طرف سے بنے ہی نہیں تھے. لوگ جیلوں میں پڑے ہیں یا بیل آؤٹ ہو گئے, تو وہ ہم نے اب سارے 24/7 پولیس کے ساتھ کام کر کے وہ 3,62,000 چلان بنوا کے سکروٹنی کر کے سینڈ ٹو کورٹ کر دی. اس سے کیا ہوا کہ اب 31 جولائی 2024 تک پنجاب کے اندر کسی ایف آئی آر کا کوئی چلان پینڈنگ نہیں ہے. تو یہ لاگ جو تھا جو کبھی ختم نہیں ہوا تھا ہم نے ختم کر دیا. تو اس طرح مختلف سبجیکٹس ہیں اس پہ ہم کام کریں. اسی طرح ہم نے یہ کیا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے مختلف پلرز ہیں, جیسے پولیس ہے, پروسیکیوشن ہے, جوڈیشری ہے, پریزنز ہے, پی ایف ایس اے ہے, میڈیکل لیگل سرجن پنجاب ہے. اب ہم نے یہ کیا کہ ہم ان سب کو ایک لوپ میں ہم لے آئے. اچھا ہاں, ہم نے لوپ میں لیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پولیس کے ساتھ انٹیگریشن کی ہے, میں نے چیف جسٹس صاحبہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا انٹیگریشن آپ اب جوڈیشری کے ساتھ کروا دیں تاکہ ایف آئی آر کٹے. سکروٹنی ہم نے کی جوڈیشری کے پاس ٹرائل کے لیے گیا تو پتہ 1 کلک پہ پتہ چلے کہ وہ کتنے کیسز جو تھے وہ ڈیسائیڈ ہوئے, ایکویٹل ہوا نہیں ہوا, ان کی اپیل ہوئی نہیں ہوئی, اپیل ڈیسائیڈ ہوئی نہیں ہوئی. اسی طرح ہم نے اب یہ کہا ہے کہ میڈیکل لیگل سرجن پنجاب کو بھی ہمارے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں اور پی ایف ایس اے کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایف ایس اے کی رپورٹ 6 مہینے نہیں آتی تھی. میڈیکل لیگل سرجن پنجاب نے کہا آئی او کو جاؤ جا کے اس کا ایکس رے کرا کے لے, وہ کرا کے نہیں لایا, نہ ڈاکٹر پوچھ رہا نہ آئی او کو پتا. اب یہ انٹیگریشن ہوگی تو وسل بلو کرے گی, وسل بلو کرے گی تو وہ ڈاکٹر بھی پوچھے گا کہ بھائی تم نے ایکس رے کرانا تھا تم کیوں نہیں کرا کے لائے. تو یہ چین ہم نے بنائی ہے, یہ چین آف ورکنگ ریلیشن ہے جو ہمارے سسٹم کے اندر مسنگ تھا, جو ایز اے لائر ایز اے ڈیفینس کونسل میں نے دیکھا تھا, وہ میں نے آ کے یہاں پہ اپلائی کی. اور میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اس میں سی ایم پنجاب کا بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے پہلے دن جب یہ آ کے بیانیہ اپنا دیا کہ خواتین کے اور بچوں کے کیسز اور کرمنل جسٹس سسٹم میری ریڈ لائن ہے, تو یہ ان کے وی این کو لے کے مختلف ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہے تھے وہ سینسٹائز ہوئے. اب ہم نے اس کو آگے ہم کیسے لے کے چلے ہیں کہ میں نے صرف آئی جی پنجاب کے ساتھ ہی ایم او یو یا ایس او پی سائن نہیں کیا, ہم نے پھر سائن کیا پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ, ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا, ان کے ساتھ مل کے ہم وومنس کے کیسز جو ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے چیئر پرسن کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیا, اور اب چلڈرن کا جو کیس ہے اب ان کے ساتھ مل کے کنسرن, میں نے یہ نیا میکنزم لایا ہوں کہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پروسیکیوشن کے ساتھ میں نے کسی نہ کسی ایس او پی یا ایم او یو کے ساتھ جوائنٹ کر دیا کہ آپ کی کوآپریشن کیا ہوگی. پہلے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمارے ساتھ کیسے کام کرے گا. اب ہم نے ایک لائزن بنا دیا ہے اور ایک ٹیم بنا دی ہے, اور یہ ٹیم جو ہے اس کو لیڈ جو ہے وہ ہمارے چیف منسٹر کر رہی ہیں, لیکن مختلف ڈپارٹمنٹس اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جس کا اینڈ آف دی ڈے ریزلٹ جو ہے ایک عام آدمی کو انصاف اس کی دہلیز پہ فراہم ہو رہا ہے.